جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سبھی لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ جنازہ گاہ ابھی کچھ فاصلے پر تھی، تبھی مجھے اپنے ساتھ چلتے ہوئے شخص کی دھیمی مگر صاف آواز سنائی دی، یا اللہ اسے بے حساب اجر دینا، یا اللہ اسے بے حساب اجر دینا۔ وہ بار بار یہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ دفن کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ مرحوم آپ کا کیا لگتا تھا؟ بولا کچھ بھی نہیں، وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ مطلب میں تھوڑا حیران ہوا، پھر وہ کہنے لگا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں صاحب۔ کچھ عرصہ پہلے میری بیوی شدید بیمار ہو گئی تھی، اس کے آپریشن کے لیے لمبی چوڑی رقم کی ضرورت تھی جو میرے بس سے باہر تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر گاؤں کے چودھری سے اس شرط پہ قرض لیا کہ اگر 1 سال کے اندر ادا نہ کر سکا تو وہ اسے سود میں تبدیل کر دے گا۔ اس وقت دکھی تھا، غم سے ناڈال تھا، ضرورت مند بھی، اس لیے مان گیا۔ لیکن جلد ہی احساس ہو گیا کہ اتنی بڑی رقم تو میں کئی سالوں تک ادا نہیں کر سکوں گا۔ یہی دکھ اور غم لیے مسجد میں بیٹھا اللہ سے فریاد کر رہا تھا، رو رو کر اس سے وسیلہ مانگ رہا تھا کہ وہ میری مشکل آسان فرما دے۔ یہ مرنے والا قریب ہی بیٹھا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے شاید میری آہ بھری آواز سن لی تھی، پاس آ کر بولا، میں زیادہ امیر تو نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کی خاطر تمہارا قرض اتارنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر اس نے واقعی اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ کا فرمان ہے صاحب کہ کسی کا قرض کا بوجھ اتارنے والے کو 18 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اسے بغیر گنے بے حساب اجر عطا فرمائے۔ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر میری مدد کی تو کیا میں اس کے لیے بہترین اجر کی دعا بھی نہ کروں؟ وہ تو اللہ ہے صاحب، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا، دوسروں کو نفع دینے والے خود کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے، چراغ سے چراغ یوں ہی جلتے ہیں۔ پیارے پیارے بھائیوں، اگر آپ اسلامک واقعات دلوں کو چھو جانے والے سننا چاہتے ہیں تو یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس کو دبائیں تاکہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔